نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے دنیا اور جہان کے اندر ویسے تو میں شروع سے آپ کے پاس ہی تو جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو،
اکثر تو جانتے بھی ہوں. تب میں پڑھا پنجابی میں تھا تو اب کچھ بدل گیا ہوں. تو ماضی سی پل گیا. کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اندر انسانیت دی ہدایت واسطے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیتے نے. اور وہ اصول اور ضابطے جب تک کسی قوم دے اندر رہن گے اتنی دیر تک وہ قوم سلامت ترقی یافتہ رہے گی. ان قوانین دے اندروں ایک قانون ہے اللہ رب العالمین دی کتاب اور اس نام محبت اور چاہت. قرآن تو پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام تے صحف نازل فرمائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اوپر تورات جنہوں اج کل بائبل دی زبان وچ عہد نامہ قدیم کیا جاتا ہے. پھر اس تو بعد حضرت داؤد علیہ السلام نو زبور جنہوں نظمہ دی کتاب کیا جاتا ہے. اس تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل جنہوں بائبل دی زبان وچ عہد نامہ جدید کیا جاتا ہے. اور آگے بائبل دیاں پھر کئی اقسام نے، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، پھر سینٹ پال دے خطوط، ایک الگ بحث. پھر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل دینے تو 571 سال تو بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر قرآن پاک نو نازل فرمایا. یہ قرآن دنیا دی پہلی اور آخری کتاب ہے جس دی حفاظت، جس دے اندر شفا، جس دے اندر رحمت، جس دے اندر برکت اور جس دے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے. پہلے کتابوں دے اندر بھی ہدایت اور باقی معاملات تھے، لیکن ریفرنٹ جو ہے وہ صرف قرآن پاک دی حفاظت دے متعلق اور اس کی وضاحت دے متعلق ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوپر نازل فرمایا میرے اور تواڈے واسطے، کیونکہ انبیاء کرام تو اللہ رب العالمین دی ہدایت دے اوپر ہوندے نے، اس میں شک ہی نہیں ہے. یہ تواڈے میرے ورگیاں واسطے ایک ہدایت اور ایک رہنمائی ہے. اور اس دی عظمت دا یا اس دی بڑھوتی دا یا اس دی فضیلت دا اندازہ اس قرآن پاک دی آیت تو انسان بخوبی لگا سکے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ پاک فرماندے نے اگر اسی اس قرآن نو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فرمایا اگر اسی اس قرآن نو پہاڑاں دے اوپر نازل کر دے
اور اس قرآن دی عظمت اور اس قرآن دی رفت اور بلندی دی وجہ تو اور خشیت الہی دی وجہ تو لارائتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تسی دیکھ دے ایک پہاڑ ریزہ ریزہ، اور یہ پہاڑ اس قرآن دی عظمت یا اس قرآن دے بوجھ نو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس قرآن نو جب اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نے اس نو قبول کیتا اور اس دی عظمت اور اس دی فضیلت نو اپنے اندر سمو لیا، اور میرے اور تواڈے واسطے اس نو رہبر اور رہنما بنا کے پیش کیتا، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ فرمایا قرآن یہ عظمت اور اس دی یہ بلندی اور فضیلت یہ ہے، فرمایا جدوں بھی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے لوگ اس قرآن دی تلاوت کر دینے، اس قرآن پڑھ دینے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، آپس دے اندر بیٹھ کے مدارس دراسہ اور ایک دوسرے دے نال قرآن سمجھنا سمجھانا پڑھنا اور پڑھانا، فرمایا مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے جدوں لوگ مل کے قرآن پڑھتے ہیں اور سیکھتے سکھاندے نے، فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ آسمان تو اطمینان اور سکون انہاں دے اوپر نازل فرماندے نے، وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اللہ دے فرشتے اپنے پراں دے نال اور اللہ رب العالمین دی رحمت انہاں نو ڈھانپ لیندی۔ یعنی جب چند لوگ بیٹھے قرآن پڑھ رہے نے، پڑھا رہے نے، سیکھ رہے نے، سکھا رہے نے، فرمایا اللہ رب العالمین او دے دل دے اندر سکون تو نازل کردہ، لیکن او دے نال اللہ دی رحمتاں انہوں ڈانپ لیندیاں نے، اور ڈانپنے دا مفہوم ہر انسان سمجھدا ہے، کوئی ایسی جگہ بھی خالی نہیں رہندی جدے اوپر اللہ دی رحمت دا نزول نہ ہوئے، اور یہ اس لیے ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھدا اور پڑھاندا ہے اور سیکھدا اور سکھاندا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ قرآن پاک دی تلاوت کرن یا قرآن پاک پڑھن اور پڑھان اور بیٹھن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کچھ بیٹھ کے قرآن پڑھن پڑھان سکھن اور سکھان، فرمایا پھر اللہ اعلان فرما دینے، قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، بیٹھ رہے جے پڑھے پڑھا جے جے، اب اس پڑھائی تو فارغ ہوئے جے، اور حالت یہ ہے قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تو آٹے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور اسی حدیث دے اگلے الفاظ فرمایا بدلت سیئاتکم حسنات، گناہ معاف نے، لیکن اگلی جو فضیلت ہے جڑے جننے بھی گناہ نے اس سارے انو اللہ نے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ ختم اور دوسرے جتنے گناہ نے سارے نیکیاں بن گئے، یعنی انسان دی نیکیاں دے اندر گناہاں دا بھی شمار نیکیاں دے اندر ہو گیا، صرف اس وجہ تو کہ انہاں لوکاں دا لگاؤ اللہ دی کلام نہ ہے، انہاں لوکاں دا تعلق اور انہاں لوکاں دا پیار اور محبت اللہ رب العالمین دی کلام قرآن پاک نہ ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام تے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی فرمایا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، فرمایا قیامت دے دن انسان پریشان اس وجہ تو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، دنیا دے اندر زندگی گزاری نیکیاں کیتیاں ہی نہیں، بہت آئیڈیل لائف یا بہترین زندگی نہیں گزاری، سمپل جی زندگی گزاری، کدی گناہ کر لیا، کدی نیکی کر لی، کدی گناہ کدی نیکی، اسی کشمکش زندگی گزاری اور فوت ہو گیا، اللہ دے سامنے پیش ہو، اور اس حالت وچ پریشان کھڑے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شخص دی حالت یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایک شخص آئے گا اور اس حالت ہی چاہے گا کہ اس دی سفارش کرے گا، اور وہ ہوگا قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، پریشان کھڑا ہے کیا بنے گا،
کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ بخشش ہو جائے, کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا کہ میری اللہ رب العالمین میری بخشش کر دیں, جہنم تو آزادی مل جائے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ نیکی کر نہیں سکتا کیونکہ میدان محشر ہے, اور حشر کے میدان میں نیکی تو کم نہیں آئے گی. اس وقت جو نیکی تو کر ہی نہیں سکے گا نا. اب حالت یہ ہے کہ کیا کروں؟ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قرآن آئے گا, اور قرآن آ کے اس دی سفارش کرے گا, شفیعاً لاصحابہ, اس شخص دی سفارش کرے گا جڑا شخص قرآن نو پڑھتا رہا, اس دے نال پیار اور محبت کرتا رہا. اب اس دی سفارش کرنے دی کیٹیگری یا اس دی حالت کیا ہوگی؟ یہ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی فرمایا یجی القرآن یوم القیامت فیقول یا رب حلہ فیلبس تاج الکرامہ ثم یقول یا رب زدہ فیلبس حلۃ الکرامہ ثم یقول ارض عنہ فیرض عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن قرآن آئے گا سفارشی بن کر, اور قرآن آئے گا کہے گا فیقول یا ربی حلہ فیلبس تاج الکرامہ, اے اللہ اے وہ بندہ ہے جڑا دنیا قرآن پڑھدا رہا, میرے نال محبت اور پیار کردا رہا, میرے نال لگاؤ اللہ میں قرآن یہ پڑھدا رہا, اے اللہ میں سفارش کرنا, فیلبس تاج الکرامہ, اے اللہ انہوں عزت دا لباس پہنا دے, اللہ اس نو عزت دا لباس پہنا دیں گے. ثم یقول, پھر قرآن دوبارہ سفارش کرے گا یا رب زدہ, اللہ لباس تے اکتفا نہیں اور اس دی عظمت ہے, اس نے میرے نہ بڑا پیار کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فیلبس حلۃ الکرامہ, پہلی حدیث تاج الکرامہ پھر حلۃ الکرامہ, لباس بھی عظمت اور بڑھوتی والا, شان اور کرامت والا, اور پھر سر دے اوپر تاج بھی پہنایا جائے گا. اس دی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ قرآن پڑھدا اور پڑھاندا, سیکھدا اور سکھاندا, دراسہ کردا رہا, قرآن نال پیار اور محبت دے اندر ساری زندگی کھپائی. پھر تیسری سفارش قرآن پھر کرے گا ثم یقول ارض عنہ فیرض عنہ, اللہ یہیں پر بس نہیں, اس بندے دے اوپر راضی ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فیرض عنہ, اللہ رب العالمین اس بندے دے اوپر پھر راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جائے گا تو پھر اندازہ لگائیے کہ جنت دی کوئی نعمت اس دے کولم دور نہیں رہے گی, ایک بھی نعمت تو محروم نہیں رہے گا جب رب دی ذات اس بندے دے اوپر راضی ہو جائے, صرف اس وجہ تو کہ اس دا لگاؤ قرآن نہ ہے, اس دا لگاؤ اللہ رب العالمین دی کلام نہ ہے, اس دا اوڑنا بچھونا قرآن ہے, صرف اسی دی وجہ تو. یہیں پر بس نہیں ہے, جس طرح اپنے معاشرے دے اندر اسی بھی, میں بھی ہاں تسی بھی, سارے اسی ساڈے کچھ خاندان نے, کچھ قبیلے نے, اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے خاندان یا فیملی دے اندر بڑے ہی قریبی, جنہوں اسی چہیتے کہہ سکتے ہیں, جس طرح بیٹے نے یا انسان دی بیوی انسان دے بہت قریب ہوندی. کچھ ایسے افراد ہوندے نے ہر انسان دے خاندان دے اندر جڑے اس انسان دے بڑے ہی قریب ہوندے نے, اور ہمیشہ اس طرح ہوندا ہے کہ کوئی بھی کام کرانا ہوئے کسی دوسرے دے قریبی نو کہہ کے کروایا جاتا ہے کہ یار تو قریبی ہوندا, تم سفارش کرو, من لے گا, قریبی ہوندا ہے, اور ہر انسان دے نال ہی ہے. لیکن کچھ ایسے دنیا دے اندر لوگ بھی ہیں جڑے اللہ دے بہت ہی قریبی نے, بہت ہی قریبی نے اور بہت ہی خاص نے. اب وہ کون ہے؟ قرآن پاک نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی فرمایا ان للہ اہلین من الناس, فرمایا لوکاں دے اندروں کچھ ایسے خاص نے جڑے اللہ دے نے. ویسے تو اوورال دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے سارے رب دے نے, لیکن کچھ ایسے خاص بندے نے جڑے اللہ رب العالمین دے اہل نے. اہل تو مراد بیوی بچے نہیں, اہل تو مراد اللہ دے قریبی نے, بہت ہی زیادہ قریبی نے. قیل من ہم یا رسول اللہ, پوچھیا یا رسول اللہ کون نے جڑے اللہ دے خاص اور قریبی نے؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصہ, فرمایا اہل قرآن, قرآن نال محبت پیار کرنے والے یہ اللہ دے سب تو قریبی بھی نے, وہ خاصاتہ, اور اللہ دے بہت خاص بھی نے, بہت قریبی بھی نے, بہت خاص بھی نے. وہ جو قرآن پڑھتے نے اور پڑھاندے نے, سیکھتے سکھاندے, اور قرآن دا دراسہ اور قرآن نال پیار اور محبت انہاں دی زندگی دا
اوڑھنا بچھونا ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک اور حدیث فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الماہر بالقرآن ما صفرت الکرام البررہ، فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس انداز جس طرح سکھایا گیا تو مراد جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھایا، صحیح تلفظ دے نال، بہترین انداز دے نال قرآن پڑھتا ہے اور اس دے اندر مہارت حاصل کرتا ہے، فرمایا قیامت دے والے دن یہ بندہ مع صفرۃ الکرام البررہ، فرشتیاں دے اندروں جڑے سب تو معزز نے، سب تو عزت دار فرشتے نے، یہ انہاں دی صف وچ کھڑا ہوئے گا۔ وہ شخص جو قرآن پڑھتا رہا اس انداز جس انداز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب اس حدیث تو مراد یہ ہے، تو مسجد قاری صاحب تھے موجود ماشاءاللہ، ہر بندے دی ذمہ داری ہے کہ بندہ انہاں دے کول اپنے قرآن دی تصحیح کرائے۔ میں اپنے مدرسے دے اندر اپنی مسجد نے مدرسہ شروع کیتا، اور میں کیونکہ تمہیں بھی پتہ ہے جدوں تھے تھوڑے کو جو میں پڑھاتا سی ادو بھی مصروفیت کچھ زیادہ سی، اب تو اور زیادہ، یونیورسٹی بھی ہو گئی، اب کالجز بھی، اپنے انسٹیٹیوٹ بھی، گورنمنٹ جاب بھی، تو میں صرف نماز مغرب عشاء اور فجر پڑھانی اور پھر جمعہ پڑھانا، بس اتنی بے استغفار تھا۔ اب جب باقاعدہ مدرسہ الحمدللہ اور پھر قاری صاحب آگے، یقین جانیے 20 تو 25 ایسے بزرگ جنہوں نے میرے نال رابطہ کیتا، پھر قاری صاحب کو آئے، صرف اس واسطے قرآن پڑھیا ہے، آندا ہے، بس اس دی تصحیح چاہنے ہیں، قاری صاحب کو پڑھ لیے تاکہ قرآن پاک دے تلفظ بہتر ہو جائے، صرف یہ غرض ہے۔ اسی تقریباً جننے بھی اس مسجد بندے بیٹھے ہیں، میرے سامنے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے قرآن نہ پڑھا ہو، لیکن یہ حدیث جو ہے ما صفرۃ الکرام البررہ الماہر بالقرآن، قرآن پڑھو تلفظ دے نال۔ قاری صاحب تواڈے کول موجود نے اس مسجد وچ، آؤ انہاں دے پاس بیٹھو، اپنے تلفظ تصحیح کرو۔ بس پرانے قرآن پاک پڑھے اور کئیاں نے تے عورتاں دے کولوں پڑھے نے، یا اسی جس طرح محلے گلیاں عام روٹین دے اندر کوئی بندہ قرآن پڑھانا اسی پڑھ لینے دو کول، لیکن قاری دے کول قرآن پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ قرآن دی درستگی کرانا ہر بندے دے اوپر لازمی ہے، تب یہ نعمت ملے گی۔ الماہر بالقرآن مع صفرۃ الکرام البررہ، انسان وہ جو قرآن صحیح تلفظ ادا کرے، فرمایا اللہ رب العالمین قیامت والدین وہ اللہ رب العالمین دے معزز ترین فرشتیاں دے اندر شمار ہوگا، انہاں دی صف وچ کھڑا ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے مطلب میرے جیسے نالائق یا میرے جیسے سست کہہ سکتے ہیں، یا ایسے جنہاں دی زبان چوں صحیح تلفظ ادا نہیں ہوندا، کچھ ایسے بھی نہیں جنہاں دی لکنت زبان وچ ہوندی ہے اور اچھے طریقے نال قرآن پڑھ نہیں سکتے، کوشش تو ہے، جدوجہد اور تغدو تو ہے، لیکن ادا نہیں کر سکتے زبان دی لکنت دی وجہ تو، یا جس طرح اسی پنجابی زبان معذرت دے نال کہہ لینے کہ تھتھا ہے، نہیں قرآن صحیح پڑھ سکتا، لکنت ہے۔ اب اس کا حل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرأ القرآن ویتتع فیہ وہو علیہ شاق، قرآن پڑھتا ہے بڑی مشکل دے نال، صحیح لفظ ادا نہیں ہوندا، لیکن کوشش ہے کہ یار میں نے پڑھا ہے میں صحیح کراں، کوشش کر رہا ہے، ادا صحیح نہیں ہو رہا لیکن کوشش کر رہا ہے، فرمایا لہو اجران، اس دے واسطے اللہ نے ڈبل اجر رکھیا ہے، ڈبل اجر۔ وہ ایگزامپل سمپل جی ہے، میں ایک قرآن پاک دا لفظ پڑھنا 10 نے کیا نے، لیکن وہ شخص جس دی زبان وچ لکنت ہے، قرآن دا لفظ وہ پڑھنے دی کوشش کردا ہے، صحیح ادا نہیں کردا، اس دے واسطے ڈبل اجر، یعنی مینوں اگر 10 نے کیا نے تو او دے واسطے 20 نے، کیونکہ وہ دی سٹرگل، وہ دی کوشش زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، اور یہ اجر صرف اسی وجہ تو ہے کہ وہ قرآن دے نال پیار اور محبت اور دلچسپی لگو اور شغف اس دا قرآن پاک دے نال ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر واضح طور تے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ و طرفه بأیدیکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ دی رسی ہے جڑی انسان نو ڈائریکٹ اس دی رب دی ذات نہ جوڑ دی ہے، اور فرمایا کہ وہ رسی اس طرح ہے طرفہ بید اللہ،
اس دا ایک سرا اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے وَتَرَفُوهُ بِأَيْدِيكُمْ اور اس دا دوسرا سرا انسان تواڈے ہاتھ دے اندر ہے. اور جب تسی اس سرے نو پکڑو گے ڈائریکٹ اللہ نال تواڈا تعلق قائم ہو جائے گا, ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نال تواڈا تعلق, اور اللہ رب العالمین دے نال تواڈا کی کہہ سکتے ہو نو تعلق, یا اچھے انداز دے اندر تواڈی اللہ تعالیٰ نال پیار اور محبت, اور ڈائریکٹ اللہ نال گفتگو اور اللہ رب العالمین نال تعلقات. فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ, پکڑ کے رکھو, چھوڑو مت, اس رسی نو پکڑ کے رکھو. اس دا ایک سر اللہ دے ہاتھ ہے اور دوسرا تواڈے ہاتھ دے اندر ہے, اور اگر اس نو چھوڑیا فرمایا لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا. ضلالت, گمراہی اور ہلاکت لازمی امر ہے. قرآن اللہ دی رسی ہے, اس نو پکڑو, اللہ نہ جڑے رہو گے, اور جب اس نو چھوڑو گے فرمایا ہلاکت اور ضلالت یہ لازمی امر ہے. اور اس وقت دیکھو اہل اسلام اور مسلمانہ دی حالت, دنیا دی سب تو پتلی ترین حالت اس وقت مسلمانہ دی ہے, سب تو پتلی ترین. اگر تو نالج ہوئے یورپ دے اندر ایریا 51 ایک علاقہ ہے, اس کے اندر قوانین بندے نے, اور فیوچر دے مستقبل دے بارے سوچو بچار ہوں کہ دنیا نو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. ہر مذہب دا اتھے بندہ موجود ہے, عیسائیت, سیکولرزم, ایتھیزم, جین مت, سکھ مت, ہندو مت, ہر مذہب دا بندہ ہے سوائے اسلام تو, سوائے اسلام تو. اور میں حیران, پچھلے دنوں ساری یونیورسٹی دے اندر ایک سیمینار, اور وہاں پہ انہوں نے وضاحت کی تھی, انہوں نے کہا ایک مسلمان نہیں ہے جو دنیا دی پلاننگ دے اندر اس دا شمار ہوندا ہوئے کہ دنیا جس سے چل دی نا, جس سے چلان والے بھی کچھ لوگ نے نا, 5 بڑے خاندان نے جڑے دنیا نو کنٹرول کرے. دنیا نو کنٹرول تو مراد دنیا دی معیشت ہے, ویسے تو رب العالمین دی ذات کنٹرول کر رہی, دنیا دی معیشت نو کنٹرول کرنے والے 5 بڑے خاندان نے. اور دلچسپی دی بات یہ ہے کہ جنہ دے اندروں 4 خاندان یہودی اور 1 عیسائی ہے, اور مسلمان دا نام ہی نہیں ہے, مسلمان دا نام ہی نہیں ہے. اس دی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دی وجہ بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس دی وجہ تو اللہ مسلمانوں نو عزت دے گا, اور یہی وہ قرآن ہے جس دی وجہ تو اللہ مسلمانوں نو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اور آج دیکھو مسلمان اس وجہ تو ذلیل اور رسوا نے کیونکہ قرآن پاک نو پسے پوچھ چھوڑ بیٹھے, بالکل چھوڑ بیٹھے قرآن. اور قرآن دے نال ساڈا تعلق صرف اتنا ہے, صبح اٹھو فجر دی نماز پڑھو, پھر سورہ یاسین پڑھو, اور کاروبار تے سارا دن قرآن نو ہاتھ نہیں لگانا. ایک دوسرا کیا ہے, چچا, تایا, باپ, بیٹا, بھائی, جو بھی رشتہ دار ہے مر رہا ہے, پاس بیٹھو, سرانے بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھو. اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تو موبائل دے اندر آڈیو ریکارڈنگ لگا دو, اٹس اوکے, بس مینج ہو جائے گا, وہ جان نکل جائے گی, اسی بری ہو جائیں. یہ ساڈا تعلق ہے صرف قرآن نال, اور قرآن نو بطور رہبر و رہنما اسی تسلیم ہی نہیں کیتا. اور اس دی سب تو بڑی وجہ صرف قرآن دے اوپر ایمان نہ ہونے دی وجہ ہے, نہ ہونے دی وجہ. وہ ایک الگ بات ہے, جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب اکثر کیا کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. اونلی لپ سروسز, زبان دی حد تک قرآن دے نال ساڈا پیار ہے, اس دی حرمت نو اسی کدی بھی بے حرمتی نو کدی برداشت نہیں کران گے. جس طرح سویڈن نے پچھلی دنوں دے اندر قرآن پاک جلا دیتا, اور احساس کمتری یا کہہ لو کہ یا بے غیرتی کہہ سکتے ہیں, یا غیرت نہ ہونے دے برابر اسلامی سطح دے اوپر کوئی ایسا دباؤ سویڈن دے اوپر نہیں جس دی وجہ تو اس دے اوپر کوئی پریشر ہوئے یا اس نے کوئی محسوس ہوئے. اچھا کچھ نہیں ہے, اس دی وجہ صرف قرآن نو چھوڑنا ہے. اسی اپنی زندگی چو قرآن نو بالکل کٹ آف کر دیتا, بالکل کٹ آف کر دیتا. اس دی سب تو بڑی مثال ہر بندے دی اولاد ہے. ذرا گھر جائیے, پوچھئے اپنے بچے نو کہ وہ قرآن پاک دی کتنی آیتاں دی ترجمہ کر لیندہ ہے, ایک بھی ایسی نہیں ہوگی, ایک بھی ایسی نہیں ہوگی. اب کیونکہ میرا تعلق اداریاں دے نال ہے, میں ساڑھے شیخ فیصلہ آباد اندر ایک جمرہ ایک مشہور علاقہ ہے, گورنمنٹ کالج دے اندر 80 بچیاں دی کلاس ہے سیکنڈ ایئر دی, 80 بچیاں دی کلاس ہے سیکنڈ ایئر دی. وہ دے اندر قرآن پاک دی ایک آیت میں لکھی, اور اس دے نوٹس آلریڈی کلاس میں دیتے جا چکے سی. اب اس کا ترجمہ بھی نیچے نہ لکھا ہوا تھا, اور اس آیت دے اینڈ تے جہنم سی. اب ترجمے دے اندر بھی جہنم لکھیا سی, سوری ترجمے دے اندر دوزخ لکھیا سی.
اب وہاں پہ میں تو کلاس میں نہیں تھا, ڈاکٹر اشفاق صاحب دوست نے, وہ بھی عالم نے ماشاءاللہ, وہ گئے کلاس انہوں نے کہا کہ افسر نے تو ترجمہ غلط کرایا, جہنم دا ترجمہ دوزخ نہیں ہے, جہنم ہے. اور پریشانی دی بھی کہہ سکتے ہیں, یا دلچسپی دی یا حیرت دی بات ہے, 80 بچیاں چوں سب نے پینسلیں پکڑ کے جہنم دوزخ نو کاٹ دیتا, جہنم کر دیتا. حالانکہ جہنم اور دوزخ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ساڈیاں اولاداں نو اتنی سینس ہی نہیں ہے, اسلام دا شعور ہی نہیں ہے, دین دا شعور ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے, دین کیا ہے. صرف زبان دی حد تک اسی مسلمان ہاں, جنت دے ٹھیکیدار ہاں, قرآن ساڈی کتاب آ, اس دی حرمت جان بھی قربان ہے, لیکن عملی طور تے پریکٹیکل طور تے اسی زیرو ہاں, اور بالکل زیرو ہاں. اور بلکہ ڈاکٹر رضوان صاحب ساڈے دوست نے وہ کہا کردے نے, اگر اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات یا صحابہ کرام چو کوئی ایک صحابی ہوندا, اسی انہاں دے نزدیک مسلمان نہ ہوندے. جو حالت اس وقت ساڈی, اسی قرآن نو کدی سیریس نہیں لیا, کدی بھی سیریس نہیں لیا, اور اس دی وجہ تو ساڈیاں اولاداں تباہی دا شکار اور مسلمان زوال پذیر نے. اور اہل اسلام دا قرآن نہ تعلق صرف اتنا ہے کہ اس کو پڑھ لو اور بس پڑھنے دی حد تک ہے. اب اس کا اندازہ آپ اس بات تو لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک کتاب ہے, مثال کے طور پہ آرتھر دی کتاب لے لیں, یا جس طرح ہے ایک یہودی رائٹر, کیا نام ہے اس کا, بخیر جو بھی ہے, جی چتر گیا ہے, تو کسی بھی یہودی رائٹر دی انگلش دی کتاب لے لو, اس نے پڑھو بیٹھ کے, نہیں پڑھو گے. کیوں نہیں پڑھو گے؟ سمجھ نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا, کوئی بھی تحریر لے لو, سمجھ نہیں آتی تو نہیں پڑھ دے. یار انہوں کہا انہوں سمجھ آتی ہے, پھر دسے گا, پتہ ہی نہیں چلن دیا کی کرنا, انہوں پڑھنا کداں, سمجھ ہی نہیں آتی. جاؤ کسی اور بندے نے دسو, انہوں دکھاؤ جڑا سمجھ دسے گے. اور یہ ساڈا تعلق ہے اس عبارت دے نال جڑی سمجھ نہیں آتی کہ یار اس نے چھوڑو, یار یہ نہیں ہے, اس نے چھوڑو. لیکن قرآن سمجھ نہیں آتا. اسی طرح ہے نا, کیونکہ ترجمہ ہی نہیں آتا, سمجھ کیسے آئے. اور اسی اس کی کرنے, قرآن سمجھ نہیں آتا, پھر بھی بس پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ پڑھی. نو ڈاؤٹ قرآن پڑھنا ثواب ہے, اسی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن قرآن دے نال اتنی بے تعلقی کہ سمجھ ہی نہ آئے کس لیے قرآن ہے. اب یہ قرآن اسٹیون واسطے تو نہیں ہے, یا کسی یہودی واسطے تو قرآن نہیں ہے نا, قرآن میرے واسطے, تھوڑے واسطے, سارے واسطے ہے نا. اب قرآن اسی پڑھیے سمجھ ہی نہ آئے تو کیا فائدہ اس کا, سوائے اس لیے کہ بس نیکیاں بس نیکیاں بس نیکیاں. قرآن اس لیے ٹھیک ہے کہ نیکیاں تو ملتی ہیں, لیکن جو رہنمائی اس قرآن ہے وہ کس طرح ملے گی, وہ شفا کیسے ملے گی. مینو حیضے دی بیماری مثال دے طور پہ, ویسے نہیں, حیضے دی بیماری ہے, اب ڈاکٹر ایک میڈیسن لکھ کے دینا ہے, میں وہ میڈیسن پڑھی جانا کھاندہ نہیں, تو کیا فائدہ, شفا ملے گی نہیں ملے گی. یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نسخہ دیا ہے زندگی گزارنے دا, اور اسی اس نے صرف پڑھی جا رہے سمجھ نہیں آ رہی, پھر بھی پڑھی جا رہے. بھائی کیا فائدہ, کیا فائدہ. اس قرآن نو سمجھیے, اس دے اوپر کھپتیے, اس دے اوپر کوشش کیجئے اس نو سمجھنے دی, اور ساری زندگی اسی حالت وچ گزار دیتی. قرآن پاک پڑھ لیا, بس ناظرہ پڑھ لیا, اٹس اوکے, اسی مسلمان ہو گئے. بھائی نہیں, یہ قرآن جتنا میرے اوپر سمجھنا ضروری ہے اتنا ہر انسان دے اوپر سمجھنا ضروری ہے. اور اسی دی وجہ تو آج غیر مسلم قرآن پاک نو بلا جھجک سریام پارلیمنٹ دے اندر جلا دیندے نے. مجالا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی یہ غلط کیا ہے, نہیں, اس دی وجہ قرآن نال محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے, اور ساڈا تعلق قرآن نال وہ نہیں ہے. اور اگر ہوتا, میری اولاد ہے وہ اسپینش سیکھے گی, فرینچ لینگویج سیکھے گی, انگلش لینگویج سیکھے گی, اور یہاں تک کہ مسلمانہ نے انگلش کے اندر کتابیں لکھ دیتیاں, لیکن قرآن پاک دی زبان سمجھنا بہت مشکل ہے. بھائی یہ سمجھ ہی نہیں آتی. بھائی کیوں ہے ایسا؟ یہ اسلام دے نال, قرآن دے نال تعلق نہ ہونے دی وجہ تو ہے. آج اسی مسلمان ہیں اس قرآن دی وجہ تو, اور اگر اسی قرآن نو اسی حالت وچ رہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ فرمان, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, ایک قوم نو اللہ اس قرآن دی وجہ تو عزت دے گا, اور دی عزت
جس طرح علماء کو لوں تو سن دے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سن کر لوگ کفر لرز جاندے کانپ جاندے کہ عمر کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اندلس دے سپاہ سالار رہے, اس نے فتح کرنے والے, کفار نام سن کے کانپ جاندے کہ کیا بلا ہے یہ, لیکن اڑنا بچھونا قرآن ہے, اڑنا بچھونا قرآن ہے. جب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسپین دے اوپر پہلا جب حملہ کیا تو صرف اور صرف 1200 فوجی, صرف 1200, اور ادھر دوسری طرف جو لشکر ہے وہ 2.5 لاکھ دے قریب فوجی نے, 2.5 لاکھ دے قریب, اور علاقہ بھی انہاں دا, فوج بھی, اور بہترین جنگی سامان بھی, لیکن مسلمان صرف 1200. اور قوت کیا ہے؟ صرف قرآن, صرف قرآن. صبح اٹھے قرآن دی تلاوت, رات قرآن دی تلاوت, چلتے پھرتے قرآن دی تلاوت, اور حالت یہ ہے کہ وہ 2.5 لاکھ دی فوج بھگا دیتی اور صرف مسلمان 40 تو 45 شہید ہوئے. کیا وجہ ہے؟ صرف قرآن ہے, صرف قرآن ہے. آج مسلمانہ دا روب دبدبا اور مسلمانہ دی عزت آبرو سب ختم ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف قرآن ہے. جس طرح اسی اکثر سننے ہاں کہ باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, اسی طرح قرآن ذلت بھی ہے عزت بھی ہے. قرآن پڑھو, سمجھو, عمل کرو, عزت ہی عزت ہے. اور جب قرآن چھوڑ دو تو ذلت تو کوئی شخص نہیں بچا سکے گا, کوئی ذات نہیں بچا سکے گی. اس لیے قرآن پڑھو, قرآن سمجھو, اور اس قرآن دے مطابق عمل کرنے دی کوشش کیجئے. اور یہ قرآن انسان نو اللہ رب العالمین دے بہت قریب کرتا ہے, بہت قریب. اکثر اسی مسلمان اس وجہ تو بھی مار کھا جانے ہیں, یا اس وجہ تو بھی اسی بڑے خوش آمد یا اپنے آپ بڑا بہترین اور خوش نصیب سمجھنے ہیں, ساڑی تو جنت پکی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمل کرتے رہو, کوئی بات نہیں ہے. جنت تو پکی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دینی ہے, جنت پکی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ کنسپٹ ذہن سے نکال دیجئے. یہودیاں دا نظریہ یہی تھا, اسی اللہ دے قریبی اور اسی اللہ جنتی. عیسائیت دا نظریہ بھی یہی ہے, اسی اللہ دے قریب اور حضرت عیسیٰ نے سانو بچا لینا. اور آج افسوس ہے مسلمانہ دا نظریہ بھی یہی ہے, اسی اللہ دے قریب ہاں, اسی کلمہ پڑھ لیا بس بخشے جانا. لیکن اگر قرآن پڑھو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کرنی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سفارش کرنی ہے, اے اللہ یہ میرا امتی کلمہ پڑھنے والا اور زندگی اس طرح گزاری کہ ھذا القرآن مہجورا, اس نے قرآن نہ سمجھا, نہ سیکھا, نہ عمل کیا, اللہ اس کو جنت میں جانے نہیں دینا. اللہ کے نبی کہیں گے بھائی, اور ہم کس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے, اسی بخشے بشائے بلے بلے. ایسا بالکل نہیں ہونا. ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں اسلام کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے, کنسپٹ ہی نہیں ہے. ہاں پی ایس ایل کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے, اور فیفا ورلڈ کپ میں کس کس ٹیمز نے وہاں پہ پرفارم کیا سب کو پتہ ہے. لیکن اگر اسلام کی یا قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمان کر دے, لیکن پھر بھی مسلمان رہے گا بھائی کیسے کیسے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا, کہتے کہ ہم قرآن کی ایک آیت سیکھتے, پڑھتے, سیکھتے, پھر عمل کرتے, پھر اگلی آیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے کہ اللہ کے رسول پھر سکھائیے. اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, کس لائن میں کھڑے ہیں, تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. تھوڑا سا, زیادہ وقت نہ صحیح, ایٹ لیسٹ پورے دن کے اندر only 5 minutes فار قرآن, جسٹ صرف 5 منٹ قرآن کو دیجئے بس. اب 5 منٹ کیا ہے, اپنی اولاد کو بھی بٹھائیے, ان کو سکھائیے. اس وقت یورپ دی یلغار یا کفر دی یلغار بہت آگے بڑھ چکی, بہت آگے. اردو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا, سوری 5-7 منٹ زیادہ ہو جائیں تو پلیز معذرت غصہ نہ کرے آجے, کیونکہ پھر پتہ نہیں کدوں حاضری ہونے. ایک سکول دے اندر ایک ٹیچر نے بچیاں نو بلایا, نرسری کلاس تو لے کے, کچی کلاس تو لے کے 4تھی کلاس تک. اب اس نے کیا, اس نے ایک مسجد دا ماڈل یعنی گتے دی مسجد بنا کے رکھی, گتے دا سینیکوکس یعنی کہ وہ یہودیاں دی عبادت کا وہ بنا کے رکھی, اور اسی طرح اس نے گتے دا چرچ بنا کے رکھے. اب اس نے وہاں کیا کہا, اس نے کہا بچوں
آپ کو سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ ظاہری بات ہے بچے تھے کینڈیز پسند ہے جی، ٹافیاں مجھے بہت پسند نہیں. بچیاں نے کیا؟ بچے جو مانگو، جو عیسائی ہے وہ چرچ سے مانگے، جو مسلمان ہے وہ مسجد سے مانگے، جو یہودی ہے وہ سینیگاگ یہودی کے عبادتگاہ سے مانگو. اب وہ تو ماڈل تھے، بچے نے منگیا کہ دو مسجد دے دو، اللہ تعالیٰ دے دو. ماڈل سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اب اس نے سارے بچیاں نو اپنے پاس بلایا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھ سے مانگو. اس نے کہا کہ سر پلیز کینڈیز دے دیں، ٹافیاں دے دیں. اب اس نے سب بچوں کو ایک کینڈی دی اور اس نے رزلٹ کیا نکالا؟ اس نے کہا بچوں دیکھو، مسجد سے مانگو گے، رب سے مانگو گے، نہیں ملے گا. چرچ سے مانگو گے، عیسائیت سے مانگو گے اور تثلیث سے یا عیسیٰ علیہ السلام سے مانگو گے، نہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام سے مانگو گے، سینیگاگ سے مانگو گے، نہیں ملے گا. کس سے ملے گا؟ انسان سے ملے گا. یہ ہو رہا ہے ہمارے اسکولوں میں اور ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں میرا بیٹا آکسفورڈ اسکول میں پڑھتا ہے، الائڈ میں پڑھتا ہے، بڑے برانڈ میں پڑھتا ہے اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ بھائی اچھی تعلیم دے رہے ہیں اس کو. ایسا بالکل نہیں ہے. ملحد بنا رہے ہیں آپ کی اولادوں کو، آپ کے بچوں کو، اور ان سے بچانے کا بہترین طریقہ قرآن اور اس کی تعلیمات ہے جس کے اوپر ہم غور نہیں کرتے. بے شک گورنمنٹ نے لازمی کر دیا ہے قرآن پاک پڑھانا، لیکن بھائی یہ قرآن میں آپ کے سامنے 5-6 آیتیں پڑھتا ہوں تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہی کہ بھائی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھا، سونا قرآن پڑھیا، بس یہی. ایسا نہ کرو، ظلم ہے اپنے بچوں پر. سکھائیے قرآن ترجمے کے ساتھ، ان کو پتا تو چلے کیا کیا رہا ہے رب، کون سی رہنمائی ہمارا رب ہمیں کر رہا ہے، وہ کون سی بات ہے جو ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے اور کس چیز سے منع کر رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے. جب تک یہ سینس نہیں آئے گی تب تک ہم بے فضول مسلمان ہیں. یہ بات پلے باندھ لیجئے. بے شک اب ناراض ہو جائیے، معذرت کے ساتھ سخت الفاظ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. جب تک قرآن نہیں سمجھے گے ککھ پلے نہیں پڑنا، ککھ نہیں پلے پڑنا. اس لیے قرآن سے محبت کیجئے، پیار کیجئے. صرف اس بنیاد پر ہم نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے. اس لیے اس قرآن کو سمجھیے، پڑھیے ضرور، تلاوت ضرور کیجئے، لیکن سمجھ کر. بے شک ایک آیت روز کی پڑھ لیں، فرض تو نہیں ہے کہ 2 سپارہ ہی پڑھنے ہیں. ایک آیت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. شرم آتی ہے قاری صاحب سے ترجمہ پوچھنے میں یا پڑھنے میں، تو بھائی بازار سے قرآن پاک ترجمے والے ملتے، لیں پڑھیں، پتہ تو چلے آپ کا رب آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کے رب کے ساتھ تعلقات قائم تو ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تو فوراً مسجد میں چلے جاتے، اپنے حجرے میں چلے جاتے. مقتدی کیونکہ ہمارے طرح کے وہ بھی تھے کہ قاری صاحب تو ٹائم نہیں دیتے مسیطے مسلے تو نماز پڑھتے، فٹ پڑھیں حجرے کیا ماجرا ہے. امام مالک سے پوچھا کہ سرکار انج نہ کرو، ਇੱਥੇ بیٹھو لوگوں نے مسئلے مسائل پوچھنے ہوندے نے تو تسی فٹافٹ حجرے 'ਚ وڑ جاندے. انہوں نے کہا کہ حجرے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوں، سو اس لیے میں وہاں بھاگ کے چلا جاتا ہوں، جلدی چلے جاتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول سے باتیں کر سکوں. وہ حیران ہو گئے کہ اس دور میں اللہ کے رسول تو دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو گئے، اب اللہ کے رسول کہاں زندہ؟ کہا کیسے، ہمیں بھی تو دکھاؤ. انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھتا ہوں، گویا کہ آقا علیہ السلام سے میں گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ان کے الفاظ ہیں، وہ ان کے الفاظ ہیں. یہی حالت قرآن کی ہے. یہ کلام اللہ ہے، یہ رب کا قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اگر اس سے پیار اور محبت کے ساتھ پڑھو گے گویا اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو، اپنے رب سے باتیں کر رہے. اور دنیا میں اگر ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا عمران خان ہے تو ہم ترستے ہیں آٹوگراف مل جائے، ان سے بات تو ہو جائے 2 منٹ. یہ ہماری حالت ہے. اور جب کہ دنیا کائنات بنانے والی ذات نے کہا کہ بھائی اس کو پڑھو، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہارے ساتھ باتیں کروں گا، لیکن مسلمان اس بات سے غافل ہے. سو پلیز اس بات پر توجہ دیجئے، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کی تصحیح کیجئے. قرآن پاک پڑھیے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے. 2 آیتیں بے شک روز کی پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، پتہ چلے آپ کا رب آپ کو کیا کہہ رہا ہے. فرض نہیں ہے کہ صرف 1 مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے، ضروری نہیں ہے. فرض قرآن سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. بھائی تبھی پیار اور محبت ہے، وگرنہ اس کو بند کر کے بہترین غلاف میں لپیٹ کے الماری میں سجائے رکھو گے تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. فرق صرف اس بندے کو پڑتا ہے جس بندے نے قرآن کو نہ سمجھا اور نہ اس کے اوپر عمل کیا. اس لیے
ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہر مسلمان اس بات کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرے، اپنی اولاد کے اوپر تھوڑی سی فوکس کرنے کی یا تھوڑی سی کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر بھی اپنی اولاد پر بھی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔